میرے محترم بزرگوں، آج ہر طرف انسانوں کا بھیڑ ہے۔ جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، چاروں طرف انسانوں کی ایک بھیڑ نظر آتی ہے۔ گاؤں میں، دیہات میں، قصبات میں، بلکہ اگر آپ بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں گے تو انسانوں کا ایک دریا اور سمندر نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ عقلائے زمانہ نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اس بھیڑ پر قابو نہ پایا گیا تو ایک دن زمین تنگ ہو جائے گی اور کھیتی باڑی کی جگہ بھی باقی نہ رہے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی جب ہم حقیقی اور صحیح انسان تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اندر روح انسانیت اور آدمیت ہو، تو دور دور تک ہماری نظریں خالی واپس آتی ہیں۔ ایسا انسان کہ جس کے اندر انسانیت اور آدمیت ہو، تو آج آدمی خال ہی خال نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمانہ قدیم کے متعلق آپ یہ بات کہتے تو مان لی جاتی۔ اب تو ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں، بلکہ ہر محلے میں بڑے بڑے آدمی کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی فلسفی ہے تو کوئی پروفیسر ہے، کسی کے پاس کوٹھی ہے تو کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس موٹر کار ہے تو کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں بڑے آدمیوں کے ہونے کے باوجود آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج آدمی خالی خال نظر آتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم نے انسانیت اور آدمیت کے پیمانے بدل دیے۔ جو دوسروں کے ساتھ دھوکے بازی کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہو، ہم اسے بڑا ذہین اور فطین، بڑا ہوشیار و چالاک انسان کہتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہو، جتنا زیادہ بینک بیلنس ہو، جس کے پاس جتنا بڑا بنگلہ، کوٹھی اور گاڑی ہو، ہم اسے بڑا انسان کہتے ہیں۔ اتنا ہی بڑا انسان کہتے ہیں جو جتنا زیادہ علوم و فنون کا ماہر ہو، جس کے پاس جتنی زیادہ ڈگریاں ہو، وہ اتنا ہی معزز آدمی ہے۔ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ہماری سوچ کی خرابی ہے، یہ فاسد پیمانے ہماری کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان جتنا زیادہ آتے جا رہے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ حیوان بنتا جا رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ علوم و فنون کا ماہر ہے، جو جتنا زیادہ ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، وہ اسی قدر جعل سازی اور دھوکے بازی اس کی فطرت بنتی جا رہی ہے۔ پہلے کے لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت نہ تھا، کوٹھی بنگلہ گاڑیاں نہ تھی، لمبی لمبی ڈگریاں اور سندیں نہ تھی، کم پڑھے لکھے غریب لوگ تھے، سیدھے سادے سے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس انسانیت اور آدمیت تھی۔ وہ انسانیت اور آدمیت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج اس کا بالکل الٹا ہے، آج اس کا بالکل برعکس ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی جس میں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے اطراف میں پھر رہا تھا، چکر لگا رہا تھا، تو کسی شخص نے کہا کہ
کہ تجھے کیا ہو گیا کہ دن کی روشنی میں بھی چراغ کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو اس چراغ لے کر پھرنے والے نے کہا کہ میں اس پورے بازار میں آدمی کو تلاش کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، مگر مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ اس سائل نے جواب دیا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار بھرا پڑا ہے۔ تو اس چراغ لے کر پھرنے والے نے جواب دیا، اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اینا مردانند ایا صورتند مردہ نانند و کستہ شہوتند۔ اس بازار میں کوئی مرد نہیں ہے، مرد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، صرف مرد کی صورت ہے۔ یہ سب خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں، یہ سب روٹی اور خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں۔ کے می بینی خلاف آدم اند نیست اند آدم خلاف آدم اند۔ اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھ رہا ہے یہ سب خصائل انسانیت اور آدمیت سے بالکل عاری اور خالی ہے۔ نیست اند آدم، یہ سب جو نظر آ رہے ہیں یہ انسان کے خلاف میں نظر آ رہے ہیں، خلاف آدم اند، اس میں انسانیت آدمیت بالکل نہیں ہے۔ آدمی را آدمیت لازم است آد گربونا باشد ہیزم است۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے الفاظ فرمایا کہ آدمی کے لیے صفت آدمیت لازم اور ضروری ہے۔ اگر جس کے اندر صفت آدمیت نہ ہو وہ دیگر حیوانوں کی طرح حیوان ہے، دوسرے جانوروں کی طرح جانور ہے۔ جس انسان کے اندر صفت آدمیت نہ ہو، عود گربونا باشد ہیزم است، جیسے عود ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، عود میں اگر خوشبو نہ ہو تو پھر اس میں اور غام ایندھن کی لکڑی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے بے خوشبو عود کو ایندھن ہی کہا جائے گا۔ آگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی پیارے سے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ شعر میں پورے فلسفہ انسانیت کو بیان فرما دیا کہ آدمیت لحم و شہم پوست نیست جز رضائے دوست نیست، کہ آدمیت صرف گوشت پوست اور چربی کا نام نہیں ہے۔ آدمیت لحم و شہم پوست نیست، کہ آدمیت صرف گوشت اور پوست اور چربی کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمیت کس کا نام ہے؟ آدمیت جز رضائے دوست نیست، بلکہ آدمیت ان اخلاق اور ان صفات اور اعمال کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر بصورت آدمی انسان بدے، اگر آدمیت صرف صورت انسانی کا نام ہوتا، احمد و ابو جہل ہم یکشا سدے، تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہاں ابو جہل کی جہالت اور اس کی ظلمت، کہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور آپ کی نورانیت، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بڑے بڑے کوٹھی اور بنگلے کا ہونا، بینک بیلنس کا ہونا آدمی کے بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح اونچی اونچی ڈگریوں کا ہونا آدمی کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر خصائل انسانیت اور شرافت انسانیت نہ ہو، رضا الہی والے اعمال ہمارے زندگی میں نہ ہو، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو پاک نہ کیا ہو، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو آزاد نہ کیا ہو، رذائل سے اپنے آپ کو پاک نہ کیا ہو، احکام الہی کی پیروی نہ کی ہو، سنت نبویہ سے اپنی زندگی کو مزین نہ کیا ہو، تو پھر اپنے متعلق بڑا اور چھوٹا آدمی ہونے کا فیصلہ تو درکنار، نفس انسانیت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کسی کے بارے میں دنیا یہ کہے کہ فلاں بڑا آدمی ہے،
کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کوٹی بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، اور آخرت میں اس کے سر پہ جوتے برس رہے ہو، میدان محشر میں اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کو بڑا کہنے والے، حتیٰ کہ تمام مخلوق اولین اور آخرین کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو، تو ایسے بڑا ہونے کا کیا فائدہ؟ جو پردیس کا تو امیر ہو، رئیس ہو، بادشاہ ہو، اور اپنے وطن اصلی آخرت کا بھنگی اور کلاس ہو، تو ایسا بڑا آدمی ہونے کا کیا فائدہ؟ بڑا آدمی تو وہ ہے جس سے خالق ارض و سماوات راضی ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک صالح نوجوان کا واقعہ بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک یوحنا نامی ایک عابد گزرے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت اور پاک باز تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا چہرہ نورانی اور منور تھا۔ بیت المقدس کے بازار میں وہ بیگ اور تھیلا بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک پردہ نشین مہذبی اپنے وقت کے ملکہ کے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اچانک باندی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ فوراً جا کے اپنے ملکہ سے کہا کہ آج ایک نہایت خوبصورت نوجوان ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس ملکہ نے حکم دیا کہ فوراً اسے بلا کر لاؤ، ہم اس سے تھیلے خریدیں گے، بیگ خریدیں گے۔ وہ باندھی گئی، اس صالح نوجوان کو بلا کر لے کر ملکہ کے محل میں لے آئی۔ اب وہ صالح نوجوان جیسے جیسے ملکہ کے محل میں داخل ہوتا گیا، یکے بعد دیگرے دروازہ بند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ صالح نوجوان ملکہ کے خوابگاہ تک پہنچ گیا تو دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل نوجوان ملکہ ہیرے جواہرات سے مرصع حسین پوشاک میں مزین ہے۔ جب اس ملکہ کی نظر اس صالح نوجوان پر پڑی تو اس ملکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس ملکہ نے اس صالح نوجوان پر بری نظر ڈالنا شروع کر دیا تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے مجھے خریداری کرنے کے لیے بلایا ہے، اگر خریداری کرنی ہے تو خریداری کر لیجئے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس ملکہ نے فوراً کہا تم مجھ پر قابو پالو، یعنی میرے ساتھ برا کام کرو۔ تو صالح نوجوان نے کہا تیرا برا ہو، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا عالم ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے اسے لالچ دلانا شروع کیا، اپنے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے خزانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ سب تیرے لیے ہے، اس شرط پر کہ تم میرے ارادے سے اتفاق کر لے، میری بات کو مان لے۔ تو صالح نوجوان نے کہا اچھا ذرا غسل کرنے کے لیے پانی منگاؤ۔ تو اس عورت نے غسل کرنے کے لیے صابن، پانی اور ایسے تولیے کا انتظام کیا جو مشک و عنبر سے معطر تھا۔ اب وہ صالح نوجوان مجبور تھا، خشیت الہی، خوف خدا اس پر طاری ہو گیا۔ وہ ناچار موقع نکال کر اس ملکہ سے کہا کہ اے ملکہ تو مجھے اجازت دے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں یا میں اس چھت پہ سے کود کر میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو اس عورت نے اس ملکہ نے کہا کہ تجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا، اگر منظور نہیں ہے تو تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے، تجھے اختیار ہے۔ تو اس صالح نوجوان نے اس برے عمل سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا دیا، کود گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا میرے اس متقی بندے کو روک لے۔ ہوا نے اس کو روک لیا، وہ فضا میں معلق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل میرے بندے یوحنا کو پکڑ لو۔ جبرائیل علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ اسے زمین پر لے آئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس بندے کا اپنے پروردگار سے
کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا گہرا تعلق تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتا، مگر اس بندے کا اپنا تعلق اللہ پروردگار سے کتنا بڑا تعلق تھا کہ اپنے خوف خدا سے اللہ اپنے پروردگار کی ڈر کی وجہ سے گناہ نہ کیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کون دیکھ رہا ہے، ہم ہیں کمرے میں اکیلے بند، کوئی نہیں دیکھنے والا، چلو کر لے، یہ سارے ہیرے جواہرات ہمارے پاس آ جائیں گے۔ مگر ان کے دل میں خوف خدا تھی، مگر وہ کام نہیں کیے برے اعمال۔ کوئی آدمی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہمارے اندر سے انسانیت اور آدمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ آج کا انسان حیوان سے بھی 10 قدم آگے نکل چکا ہے، اوصاف انسانیت اور آدمیت سے بالکل عاری اور خالی ہے۔ جھوٹ، فریب کاری، دھوکے بازی، قتل و غارت گیری، ظلم و بربریت، زنا، سود خوری عام ہو گئے۔ دوسروں کے مال پر ناک قبضہ جمانا اس اپنے انسان نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ دوسروں کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا اس کا پسندیدہ شوق بن چکا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی اس کی فطرت بن چکی ہے۔ دوسروں کو ستانا اس کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس حیوانیت کے پورے اثرات یقینی طور پر ہمارے روح اور جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری روح ان اعمال کی وجہ سے مردہ ہو چکی ہے۔ لیکن جو رجال اللہ ہوتے ہیں، جو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان پر یہ اثرات ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ منقول ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی کے جامع مسجد آیا کرتے تھے تو اپنے آنکھ پر اپنا امامہ ڈال لیا کرتے تھے اور ادھر ادھر نظر نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم فصیح الدین نے اس کا سبب دریافت کر لیا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا تو اس صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے دیکھا کہ جامع مسجد کے بازار میں بجز چند آدمیوں کے سب گدھے، کتے، بندر، بھیڑیے سے بازار بھرا پڑا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اسی وجہ سے ایسا کرتا ہوں کہ مجھے جانور نظر آتے ہیں، میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس واقعے سے پتہ چلا کہ جب انسان انسانیت اور آدمیت کے منافی اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ صورتاً انسان دکھائی دیتا ہے، واقعتاً وہ کتوں اور گدھوں اور سوروں کی جو ہے شب میں شامل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری اور بدکاری کو کس طرح معلوم کروں؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا کام اچھا ہے۔ جب تم کسی پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تمہارا یہ کام برا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا کام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی عظمت کو، شرافت کو کئی بار مختلف طریقوں سے ظاہر فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنائی تو اس پر اپنی نیابت کے لیے کروڑا مخلوق میں سے صرف انسان کو ہی منتخب فرمایا۔ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا فرمایا، لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا، پھر اسے علم و معرفت دے کر تمام مخلوق پر اس کی شرافت کو آشکار فرمایا، اور اسی پر بس نہیں کیا، اس انسان کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق سے اس کا سجدہ تعظیمی کرایا۔
اور پھر دنیا میں بھیج کر اسے اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا، بالآخر اس انسان کو دنیا میں اپنا نائب قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے، کتنے عظیم منصب کے لیے منتخب فرمایا، لیکن ہم خود اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں دھکیل دیا ہے۔ ہم اپنی عزت اور شرافت کو اور اپنے منصب جلیل کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دیگر حیوانوں کی طرح، دوسرے جانوروں کی طرح کھانے، سونے، گھر بنانے اور مال جمع کرنے کو ہم نے اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ کام تو تمام جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان اور انسانیت میں کیا امتیاز باقی رہ گیا؟ حیوان اور انسانیت میں کیا امتیاز باقی رہ گیا؟ اور پھر اس پر یہ کہ ہم خواہشات نفسانی اور شیطانی شہوات کے پجاری بن گئے۔ آج ہمارے افعال پہ حیوانیت بھی شرما رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب بھی وقت ہے آدمی بننے کا، اپنے اندر آدمیت پیدا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت و شرافت حاصل کرنے کا۔ اگر ہم نے اپنے اندر جوہر انسانیت پیدا کر لیا، اپنے اندر کے انسانیت کو جگا لیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری عزت و شرافت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا تھا وہ بھی ہمیں واپس مل جائے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔